اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا عنوان شان صدیق اکبر بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ روایات جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان روایات کا ذکر کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے صحابہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. اور وہ واحد صحابی ہیں جن کے لفظ صحابی جو ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور یہ ایسا قطعی بین اور واضح لفظ ہے جو کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں آیا. جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے صحابی سے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ جو لصاحبہ کا لفظ آیا، اس کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں جب آپ غار ثور میں آپ نے قیام کیا، رستے میں ہجرت کے سفر کے دوران غار ثور میں جب آپ نے قیام فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. اس وجہ سے ائمہ امت یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واضح ثبوت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ تیسرا وہاں موجود نہیں تھا. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین فرمایا، تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات، اور یہ جو لصاحبہ آیا تو یہ جو صاحب کا لفظ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا، کیونکہ کوئی تیسرا ہوتا تو احتمال ہو سکتا. تو آپ وہ حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اور اپنا سب کچھ حضور پر پیش کر دی، اسلام کے لیے پیش کر دیا، اللہ کی رضا کی خاطر پیش کر دیا، اور کچھ بچایا نہیں. صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں کہ وہاں اپنے سارا کا سارا گھر کا سامان لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر اسلام کے لیے آپ خرچ کرتے رہے. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے ہر انسان کا احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے سکتا ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی ابو بکر کو دے گا. تو آج کی اس مختصر سی مجلس میں چند روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلی روایت امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، امام احمد بن حنبل نے، امام بزار نے اور دیگر بہت سے محدثین نے اس کو روایت کیا. حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ابو بکر کو والی بناؤ گے تو تم انہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا اور آخرت میں رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر عمر کو والی بناؤ گے تو انہیں ایسا قوی اور امین پاؤ گے جسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تم علی کو والی بناؤ گے تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا پاؤ گے جو تمہیں سیدھے رستے پر چلائے گا. یعنی حضور نے اپنے 3 صحابہ کی تعریف فرمائی.
پھر اسی طرح حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس روایت کو بھی کثیر محدثین نے، ابن جوزی نے، ابن سعد نے، ابن عبد البر نے، امام خلال نے، امام نووی نے اور محب تبری وغیرہ نے اس کو روایت کیا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا، بس ہم نے پایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں آگے کر دیا تھا، یعنی مصلی امامت پر خود اپنی حیات پاک میں کھڑا کر دیا تھا، چنانچہ ہم اپنے دنیا کے معاملات کی ذمہ داری کے لیے اس ہستی پر راضی ہو گئے جس پر حضور اپنے دین کے معاملات میں راضی تھے۔ پھر ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے مقدم کر دیا، مطلب خلیفہ تسلیم کر دیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور اسی طرح امام حلبی نے، محب تبری نے روایت کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ ہم میں سے ہر کسی نے، لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سوچا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ غزوہ بدر کے دن جب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا، یعنی چھپر، حضور کے سائے کے لیے چھپر تیار کیا، تو ہم نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، یعنی پہرا کون دے گا عریش کا، تاکہ کوئی مشرک آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کی طرف بڑھ نہ سکے۔ بخدا ہم میں سے کوئی ایک بھی آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ وہ حضور کے پاس تلوار سونت کر، یعنی تلوار نکال کے اتنی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو ہی کوئی دشمن ادھر کا رخ کرتا آپ اس پر جھپٹ پڑتے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا تھا اور آپ بہت بڑے تاجر تھے اور آپ کا بڑا شرف تھا، تو آپ کی شخصیت کا ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ تو اس خطرے کے عالم میں جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے سب سے پہلا ہدف تھی، مشرکین مکہ کے لیے، کافروں کے لیے سب سے پہلا ہدف تھی، تو اس ذات کا پہرا دینا اپنے آپ کو مبتلائے موت کرنے والی بات ہے، یعنی موت کے منہ میں کھڑے کرنے والی بات ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر نکلے، انہوں نے پہرا دیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنی سرحانی بٹھایا اور فرمایا، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا، اور مجھے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا، اور اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عامۃ المسلمین کے قبرستان میں دفن کر دینا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو غسل اور کفن دیا گیا، اور میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ سے داخلہ کی اجازت مانگ رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کر رکھے تھے، کوئی انسان وہاں، کوئی باڈی گارڈ نہیں کھڑا تھا، گیٹ کیپر کھڑا نہیں تھا، وہاں دروگا یا کوئی دربان کھڑا نہیں تھا جس سے اجازت مانگی جا رہی تھی، کیونکہ اجازت تو اس کے لیے مانگی جا رہی تھی جو وقت کا خلیفہ تھا۔ اور اس وقت ظاہر ہے سارے لوگ، یعنی حضرت عمر فاروق اور دیگر لوگ بھی، وہ بھی ساتھ ہوں گے اس جنازے میں۔ تو اب اندازہ کر لیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھول دیا گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب،
حبیب کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ تو بس آپ کو اندر داخل کر دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا، اور بیان کرنے والی زبان علی المرتضیٰ کا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور کثیر محدثین نے روایت کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر میں نے کہا کہ ان کے بعد؟ تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے اس خوف سے کہ اب وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یعنی یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر جن شخصیات کے ذکر کی محفلیں ہم کرتے ہیں اور خطبے پڑھتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں ان کے نام سے، اور ان کی شان اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند فرمائی ہے، ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ وہ عاجز بندے بنتے تھے، انکساری اختیار کرتے تھے، جھکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو عام مسلمان ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسی عاجزی اختیار کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے السنن میں اور ان کے علاوہ دیگر کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے نام نہاد جو علماء ہیں اور جو اپنے آپ کو محراب و منبر کا وارث کہتے ہیں، انہوں نے ان شخصیات کو آپس میں دشمن بنا دیا اور ان کے نام پر لڑائیاں چھیڑ کر امت کو تفرقے میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں اور امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت ابو بکر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، آپ ثانی اثنین ہیں، اور ہم آپ کے شرف کو اور آپ کے خیر ہونے کو جانتے ہیں۔ بے شک آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یعنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کو نماز کی امامت کا حکم دیا تھا، اور نماز کی امامت کا حکم یہ اشارہ تھا کہ دنیا کی جو امامت ہے یعنی سیاسی جو امامت ہے اس کے بھی حضرت ابوبکر صدیق حقدار۔